قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون۔ قوم فرعون میں جو سردار لوگ تھے انہوں نے کہا کہ واقعی یہ شخص یعنی موسیٰ بڑا ماہر جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ تم کو اے فرعون تمہاری سرزمین سے باہر کر دے، سو تم لوگ کیا مشورہ دیتے ہو؟ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات نے فرعونیوں کو فکر مند کر دیا۔ جب ان لوگوں کا خوف ختم ہوا اور اصلی حالت پر آئے تو فرعون نے اپنے ارکان سلطنت کی جماعت سے کہا کہ یہ تو بڑا ہی فنکار ساحر معلوم ہوتا ہے۔ لوگوں نے اس کے ہاں میں ہاں ملائی اور مشورے کے لیے بیٹھے کہ اب اس بارے میں کیا کیا جائے، اس کے نور کو بجھانے، اس کی بات کو دبانے اور موسیٰ علیہ السلام کے کذب و افتراء کو ثابت کرنے کے لیے کیا تدبیر کی جائے۔ انہیں اس بات کا اندیشہ ہو گیا کہ لوگ اس کے معتقد ہو کر اس کے سحر یعنی جادو کی طرف مائل ہو جائیں گے، جس سے موسیٰ علیہ السلام کا غلبہ ہو جائے گا اور وہ لوگوں کو ان کی سرزمین سے نکال باہر کرے گا۔ لیکن جس بات کا اندیشہ انہیں تھا اسی میں مبتلا ہونا پڑا، جیسا کہ اللہ نے سورہ قصص کی آیت نمبر 6 میں فرمایا کہ فرعون و حامان کو وہی خوف سامنے آیا جو انہیں تھا، اور جب یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مشورہ کر چکے تو ایک رائے پر اتفاق کر لیا، جس کی حکایت اللہ پاک نے فرمائی۔ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم۔ فرعون سے اس کو رائے مشورہ دینے والوں نے کہا کہ آپ اے فرعون ان کو یعنی موسیٰ کو اور ان کے بھائی ہارون کو مہلت دیجیے اور شہروں میں چراسیوں کو بھیج دیجیے کہ وہ سب ماہر جادوگروں کو آپ کے پاس لا حاضر کر دیں۔ اور وہ جادوگر فرعون کے پاس حاضر ہوئے، کہنے لگے کہ اگر ہم غالب آئے تو ہم کو کوئی بڑا صلہ ملے گا۔ فرعون نے کہا کہ ہاں، اور تم مقرب لوگوں میں داخل ہو جاؤ گے۔ ان ساحروں یعنی جادوگروں نے عرض کیا کہ اے موسیٰ خواہ آپ ڈالیے اور یا ہم ہی ڈالیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہی ڈالو۔ پس جب انہوں نے ڈالا تو لوگوں کی نظر بندی کر دی اور ان پر ہیبت غالب کر دی اور ایک طرف کا بڑا جادو کھلا۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کے لیے ماہر جادوگروں کی خدمات۔ سرداروں نے فرعون کو مشورہ دیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو روک لیا جائے اور ملک بھر کے تمام شہروں میں لوگ بھیج دیے جائیں اور مشہور جادوگر جمع کیے جائیں۔ اس زمانے میں جادو کا بہت بول بالا تھا، سب کا یہی وہم و گمان ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ سحر یعنی جادو اور شعبدہ کاری تھا۔ چنانچہ انہوں نے تمام جادوگروں کو جمع کیا تاکہ موسیٰ علیہ السلام کی اس فنکاری کا معارضہ اور مقابلہ کیا جائے، جیسے کہ اللہ پاک نے فرعون کی بات نقل فرمائی ہے کہ اے موسیٰ، تم اپنے جادو کے زور سے ہمیں ہمارے ملک سے نکال باہر کرنا چاہتے ہو، ہم بھی تمہاری طرح کے جادو سے تمہارا مقابلہ کریں گے۔ اب امتحان مقابلے کی کوئی تاریخ قرار دو، اس کے خلاف نہ تم کرو نہ ہم۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا عید کے روز صبح کے وقت سب لوگ جمع کیے جائیں۔ اب فرعون نے جا کر اپنی فریب کارانہ تدبیریں اختیار کی اور آخر کار وقت مقررہ آ گیا۔ جادوگروں کا فرعون سے مطالبہ۔ یہاں اس اقرار کو بیان کیا جا رہا ہے جو فرعون اور جادوگروں کے درمیان ہوئی تھی، جو معارضہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے بلائے گئے تھے کہ اگر وہ موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ جائیں گے تو انہیں بڑا انعام دیا جائے گا اور ان کو منہ مانگی مراد دی جائے گی اور انہیں ہم نشینوں اور مقربوں میں سے بنا لیا جائے گا۔ جب فرعون سے وعدہ لے لیا تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا مقابلہ۔ یہ موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کی مبارزت اور جنگ ہے۔ جادوگر کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ یا تو تم پہلے اپنا ہنر بتاؤ یا ہم پہلے بتائیں۔
موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم ہی پہلے اپنا شگوفہ چھوڑو۔ موسیٰ علیہ السلام کی اس میں مصلحت یہ تھی کہ تاکہ لوگ پہلے ان جادوگروں کا تماشا دیکھ لیں اور سوچ سمجھ لیں، اور جادوگر اپنی شعبدہ کاری سے فارغ ہو لیں تو حق بات طلب اور انتظار کے بعد واضح اور جلی ہو کر ان کے سامنے آ جائے، کیونکہ کوئی بات طلب کے بعد ہی دل پر زیادہ کارگر ہوتی ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اب اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈال دیں تو لوگوں کی نظر بندیاں کر دیں، اور یوں دکھائی دینے لگا کہ جو کچھ یہ شعبدہ باز جادوگر دکھا رہے ہیں حقیقت میں ایسا ہی وجود پذیر ہو رہا ہے، حالانکہ یہ رسیاں اور لاٹھیاں در حقیقت لاٹھیاں ہی تھیں۔ دیکھنے والوں کا فقط وہم و خیال تھا کہ یہ سانپ ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ ان کے جادو سے ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ وہ چلتے اور رینگتے ہیں۔ یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام پر دہشت طاری ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، ڈرو نہیں، غالب تم ہی رہو گے۔ اپنے ہاتھ کا عصا یعنی لکڑی لاٹھی تم بھی میدان میں پھینک دو، یہ اژدہا بن کر ان سب سانپوں کو نکل جائے گا۔ یہ جادو تو ان کا فریب ہے، جادوگر اپنے تماشے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ محمد بن اسحاق سیرت نگار رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ 15,000 جادوگروں کی صف بندی تھی، ہر جادوگر کے ساتھ اس کی رسیاں اور لاٹھیاں تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو لے کر لاٹھی ٹیکتے ہوئے نکلے، میدان میں آئے۔ فرعون اپنے تخت پر ارکان سلطنت کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ جادوگروں نے سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں پر اپنے جادو سے بندش کر دی، پھر فرعون اور لوگوں کی آنکھوں پر۔ اب ہر جادوگر نے اپنی رسی اور لاٹھی ڈالی، وہ سب سانپ بن گئے، سارا میدان سانپوں سے بھر گیا، ایک پر ایک رینگ رہے تھے۔ سدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ 30,000 سے زیادہ جادوگر تھے، سب کے ساتھ اپنی اپنی لاٹھی تھی۔ عوام کی بھی نظر بندی ہو گئی تو یہ منظر دیکھ کر سب ڈر گئے۔ ابن ابی برزہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ فرعون نے 70,000 جادوگر بلائے تھے، 70,000 رسیاں اور 70,000 لاٹھیاں سانپ بنے ہوئے رینگ رہے تھے۔ اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، یعنی ان جادوگروں نے بہت بڑا جادو بتایا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنا عصا ڈال دیجئے۔ سو عصا کا ڈالنا تھا کہ اس نے ان کے سارے بنے بنائے کھیل کو نگلنا شروع کیا۔ پس حق ظاہر ہو گیا اور انہوں نے جو کچھ بنایا تھا سب آتا جاتا رہا۔ پس وہ لوگ اس موقع پر ہار گئے اور خوب ذلیل ہوئے، اور وہ جو جادوگر تھے سجدے میں گر گئے، کہنے لگے ہم ایمان لائے رب العالمین اللہ پر، جو موسیٰ اور ہارون کے بھی رب ہیں۔ سامعین اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ حق کی فتح، موسیٰ علیہ السلام نے میدان مار لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس زبردست آزمائش گاہ میں موسیٰ علیہ السلام کو اپنی وحی بھیجی، جس نے حق و باطل میں امتیاز کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی لاٹھی ڈال دی۔ دیکھتے کیا ہے کہ وہ ان تمام وہمی سانپوں کو نگلا جا رہا ہے اور ایک بھی ان کا جھوٹا سانپ نہ بچا۔ یہ دیکھ کر ان جادوگروں نے جان لیا کہ یہ جادو نہیں، کوئی آسمانی مدد ہے، اللہ تعالیٰ کے کام ہے۔ چنانچہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے آگے سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ ہم موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لا چکے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب میدان مار لیا تو اپنی لاٹھی پر ہاتھ ڈالا تو وہ پھر لاٹھی بن گئی۔ جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام نبی نہ ہوتے اور جادوگر ہوتے تو کبھی ہم پر غالب آ ہی نہیں سکتے تھے۔ قاسم بن ابی برزہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جادوگروں نے اپنا سر سجدے میں اٹھانے سے پہلے ہی جنت اور دوزخ کو دیکھ لیا۔ یہ روایت تفسیر طبری کی ہے۔ قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين
قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمین۔ فرعون کہنے لگا کہ ہاں تم موسیٰ پر ایمان لائے ہو بدون اس کے کہ میں تم کو اجازت دوں۔ بے شک یہ کاروائی تھی جس پر تمہارا عمل درآمد ہوا ہے اس شہر میں، تاکہ تم سب اس شہر سے یہاں کے رہنے والوں کو باہر نکال دو۔ سو اب تم کو حقیقت معلوم ہو جاتی ہے، میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ دوسری طرف کے پاؤں کاٹوں گا، پھر تم سب کو سولی پر ٹانگ دوں گا۔ انہوں نے یعنی جادوگروں نے فرعون کی اس دھمکی پر جواب دیا کہ ہم مر کر اپنے مالک اللہ ہی کے پاس جائیں گے، اور تو نے ہم میں کون سا عیب دیکھا ہے بجز اس کے کہ ہم اپنے رب اللہ کے احکام پر ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب، ہمارے اوپر صبر کا فیضان فرمائیے اور ہماری جان حالت اسلام پر نکالیے۔ سامعین اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ جادوگروں کو ان کے ایمان کی سزا۔ جادوگر جب مؤمن بن چکے اور فرعون کو اپنے مقصد میں شکست ہو گئی تو جادوگروں کو دھمکی دے رہا ہے کہ آج موسیٰ کو جو تم پر غلبہ ملا ہے دراصل یہ تم لوگوں کا باہمی سمجھوتا اور سازش تھی کہ اس طرح حکومت پر غالب آ کر اصلی اہل وطن کو ملک سے نکال باہر کرنا چاہتے ہو۔ یقیناً یہ تم سب کا استاد تھا جس نے تمہیں جادو سکھایا تھا۔ ہر شخص جس کو ذرا بھی عقل سلیم ہے سمجھ جائے گا کہ فرعون کا یہ الزام اس بنا پر تھا کہ باطل کے باطل ثابت ہو جانے کی وجہ سے وہ جز و بز سا ہو گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے تو مدین سے آتے ہی فرعون کے پاس پہنچ کر اس کو اسلام کی دعوت دی تھی اور اپنے معجزات باہرہ ظاہر کر کے رسول ہونے کی تصدیق کر دی تھی۔ اس کے بعد فرعون نے اپنے ملک کے تمام شہروں اور ہماگیر علاقے میں لوگوں کو بھیج کر بلاد مصر کے الگ الگ جادوگروں کو جمع کیا تھا جن کو اس نے اور اس کی قوم نے منتخب قرار دیا تھا اور ان سے بہترین انعام و اکرام کا وعدہ کیا گیا تھا۔ اس لیے انہیں اس بات کی بڑی کوشش تھی کہ کسی طرح موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ جائیں اور فرعون کے پاس تقرب حاصل کریں۔ موسیٰ علیہ السلام تو کسی بھی جادوگر سے واقف نہیں تھے، نہ انہیں کبھی دیکھا تھا، نہ ان سے ملے تھے، اور فرعون اس بات کو بھی جانتا ہی تھا، مگر جاہل عوام کی ذہنیت کو متاثر ہونے سے بچانا چاہتا تھا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ زخرف کی آیت نمبر 54 میں فرمایا ہے کہ فرعون کی قوم اس کی مطیع یعنی فرمانبردار تھی اور اس کی ہم خیال بنی ہوئی تھی، اور وہ لوگ بڑی زبردست گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، جو فرعون کے سورہ نازعات میں آیت نمبر 24 انا ربکم الاعلی والے دعوے کی تصدیق کرتے تھے، یعنی وہ فرعون کو معبود بھی سمجھتے تھے۔ سدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات جادوگروں کے سردار سے ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا تھا کہ اگر میں غالب آ جاؤں اور تم ہار جاؤ تو کیا مجھ پر ایمان لاؤ گے اور کیا تسلیم کر لو گے کہ میری پیش کردہ چیز اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہوگی؟ تو جادوگر نے کہا تھا کہ کل میں تو ایسا جادو پیش کروں گا کہ کوئی جادو تو اس پر غالب نہیں آ سکتا، اگر تم غالب آ گئے تو میں مان لوں گا کہ تم اللہ کی جانب سے ایک پیغمبر ہو۔ فرعون نے ان کی یہ گفتگو سن لی، اسی لیے سازش کا الزام لگا تھا کہ تم اس لیے جمع ہوئے تھے کہ حکومت پر تمہیں غلبہ و سطوت حاصل ہو جائے، تم ملک سے اکابر و رؤساء کو نکال دینا چاہتے ہو اور تخت پر خود قابض ہونے کے در پہ ہو۔ تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ میں تمہیں کیا سزا دینے والا ہوں۔ سمجھے رہو کہ میں تمہارا دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹ دوں گا یا اس کے برعکس، پھر تم سب کو پھانسی پر لٹکا دوں گا، تمہاری لاشیں درختوں کی ٹہنیوں سے بندھی اور لٹکی ہوں گی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پھانسی اور ہاتھ پاؤں کاٹنے کی تعزیر سب سے پہلے فرعون ہی کی نکالی ہوئی ہے۔ جادوگر کہتے ہیں کہ ہم تو اب اللہ تعالیٰ کے ہو چکے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کر چکے، آج تو ہمیں اے فرعون جس عذاب کی دھمکی دے رہا ہے اس سے شدید تر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، ہم تیرے عذاب پر آج صبر کر لیتے ہیں تاکہ کل اللہ تعالیٰ کے عذاب یعنی جہنم سے ہمیں چھٹی مل سکے۔ اسی لیے وہ جادوگر بول اٹھے کہ اے اللہ، اپنے دین پر ثابت قدم رہنے کے لیے اور فرعون کے عذاب سے نہ ڈرنے کے لیے ہمیں صبر عنایت فرمائیے اور اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی اتباع میں ہمیں دنیا سے مسلمان اٹھائیے۔ چنانچہ فرعون سے صاف صاف کہہ دیا
کہ تو ہمارا جو کچھ بگاڑنا چاہتا ہے بگاڑ لے، یہی نا کہ ہماری اس دنیاوی زندگی کو ختم کر دے گا؟ ہم اللہ ہی پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے سچے رب ہیں، تاکہ وہ ہماری گزشتہ خطاؤں کو معاف کر دیں، اور جو جادو پیش کرنے پر مجبور ہونا پڑا ہے اس سے درگزر فرمائے، کیونکہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے پاس کافر بن کر حاضر ہوگا اس کی قسمت میں جہنم ہوگی کہ نہ زندے میں شمار نہ مردوں میں، اور جو مؤمن اور پھر نیکوکار بن کر حاضر ہوگا اس کو آخرت میں بڑے بڑے درجے ملیں گے، جیسا کہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 72 تا آیت نمبر 75 میں اللہ نے فرمایا، چنانچہ یہ سب جادوگر صبح کے وقت تو کافر جادوگر تھے اور شام کے وقت نیکوکار اور شہداء تھے۔